الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية أنا أجزى به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ جل شانہ عمل والہ وعز برہانہ نے اپنی کلام مقدس کی ان آیتوں میں جو میں نے تلاوت کی ہے روزے کی اہمیت کو ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ ان لوگوں پر فرض کیا گیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے. ایام معدودات، یہ چند گنے چنے دن ہیں روزوں کے، زیادہ نہیں ہیں. فمن کان منکم مریضا، اور جو شخص بیمار ہو، یعنی اتنا بیمار ہو روزہ نہ رکھ سکے، او علی سفر، یا سفر پر ہو، سفر شرعی مراد ہے، یعنی 72 کلومیٹر 48 میل بنتا ہے، اتنے سفر پر گیا ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے، دوسرے دن شمار کر لے. رمضان شریف کے روزے جو بیماری کی وجہ سے رہ گئے ہوں یا سفر کی وجہ سے رہ گئے ہوں، بعد میں وہ رکھ لے. وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ ہے یعنی ایک مسکین کا کھانا ہے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی جو شیخ فانی ہے، بوڑھا اور بوڑھی جو بالکل ایسی حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ روزے کی بالکل ان کے پاس سکت نہیں ہے، فدیۃ، ان پر فدیہ ہے. یہ ایسا مریض دائمی ہے جس کو ایسی مرض لگ گئی ہے جس میں روزے کی طاقت نہیں رہتی، اور وہ مرض ختم ہونے کا امکان بھی نہیں ہے. ظاہراً یہ لگتا ہے، غالب امکان یہ ہے کہ آدمی اس سے درست نہیں ہو سکتا، تو اس کے اوپر فدیہ ہے. ہاں، جس آدمی کو یہ امید ہو میں ٹھیک ہو جاؤں گا،
ایسا مریض ہے جو ٹھیک ہونے کا امیدوار ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح وہ مریض جو گرمیوں کے لمبے دنوں میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا شوگر وغیرہ کی وجہ سے، لیکن سردیوں میں وہ روزے قضا کر سکتا ہے، اس کو بھی فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے کی قدر نصیب فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔